شام کے ڈھلتے سایوں میں جب پرندے اپنی منزل کی جانب محو پرواز ہوتے ہیں اور سورج افق کے اس پار ڈوب جاتا ہے، اس وقت دل کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ تنہائی کے مارے ہوئے دل بوجھل ہونے لگتے ہیں، من کی تاریکیوں میں روشن دائرے جلنے اور بجھنے لگتے ہیں، اور دکھ کے اندھیروں کے پس منظر میں خیالوں کے رنگ برنگے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ دکھ کی آمیزش فطرت کے پاس بھی موجود ہے۔ خزاں کے جھڑتے ہوئے پتے اداسی و زوال کا استعارہ ہیں، برف باری نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے، یہ رکاوٹ تعطل و پوشیدگی کا اشارہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روز اول سے انسان کرب اور گم کی کیفیت میں مبتلا دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے آزمائشیں اور دکھ کیوں طے شدہ امر ہیں؟ شاید اس سوال کے جواب کے پس پردہ انسانی ذہن اور فکری ارتقاء کی انوکھی تاریخ رقم تراز ہے۔ خلش نہ ہو تو کھوج کے راستے واہ نہیں ہوتے، بے اطمینانی و جمود سے ہلچل و جوش کے نت نئے زاویے پیوستہ ہوتے ہیں۔ زندگی سپاٹ اور یکسانیت کا شکار نہیں ہو سکتی۔ یکسانیت و جمود موت کی علامت ہے، جبکہ ہلچل زندگی کو بند گلی سے نکال کر کھلی فضا میں لے کر آتی ہے۔ تبدیلی تشویش و اضطراب کو جنم دیتی ہے، لہٰذا لوگ تبدیل نہیں ہونا چاہتے، وہ فقط احتیاط کے دائرے میں گھومتے ہوئے زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حساسیت تضاد کو اجاگر کرتی ہے اور گم کی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وقت پر فیصلے کی صلاحیت نہیں رہتی، جبکہ انسان چاہے اگر تو وہ کوشش کی چابی سے رکاوٹ کا تالا کھول سکتا ہے۔ زندگی تضادات کا مجموعہ ہے، خوشیوں کی راہ میں حائل صدا روایتوں کے پہرے ہیں، روشن خواب مخالفتوں کی تیز آندھیوں میں معدوم ہو جاتے ہیں، منزل سراب سی دکھائی دیتی ہے، دکھ دل کی راہ پر خودرو بوندوں کی مانند اگ آتا ہے۔ امریتا پریتم کہتی ہیں کہ المیہ یہ نہیں ہوتا کہ رات کی کٹوری کو کوئی زندگی کے شہد سے نہ بھر سکے اور اصلیت کے ہونٹ کبھی اس شہد کو چکھ نہ سکیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب رات کی کٹوری پر چاند کی قلعی اتر جائے اور اس کٹوری میں پڑا ہوا تصور کسر جائے۔ یہ زندگی کے المیہ انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ہر المیے کا دکھ و کسک اپنی جگہ ہے، مگر ان سے جڑے ہوئے سمجھ اور دانش کے رخ بے شمار ہیں۔ انسان خود کو دریافت کرنے لگتا ہے اور وہ اپنی ذات کے مقابل آن کھڑا ہوتا ہے۔ بصورت دیگر خود فراموشی کی سحر میں گھر کر وہ ذات سے منہ موڑ لیتا ہے۔ دکھ قبولیت کے متقاضی ہیں، انہیں تسلیم کر لیا جائے تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا فاصلے پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ غم کا مارا دل فقط اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ اسی طرح مغرور شخص اس درخت کی طرح ہے جو طوالت کے پیش نظر پھل اور چھایا نہیں بانٹتا۔ ان حالات میں ہمارے بچے اور نوجوان تنہا کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے خود کو منوانے کی دھن میں تو نہیں، مادیت پرستی کی دوڑ میں ان سے دور جا چکے ہیں۔ پناہ وہ دے سکتا ہے جو خود محفوظ ہو۔ وقت رکتا نہیں اور سمندر کی مانند سب کچھ لمحوں کی لہروں میں سمیٹ کر چلا جاتا ہے۔ وقت جب دسترس میں ہو تو قریبی رشتوں کو ڈھارس کے 2 لمحے نہ بانٹ سکیں، پھر کیا فائدہ ان محلات کا جو آپ کے جانے کے بعد آپ کی بے حسی کا مذاق اڑاتے رہیں۔ بعض اوقات تو لوگ بڑے گھر بنانے میں سب کچھ فراموش کر ڈالتے ہیں، رشتوں اور دوستوں کو اچھا احساس نہیں بانٹ سکتے، مسکرانا تک بھول جاتے ہیں، اور جب گھر بن جاتے ہیں تو ان گھروں میں انہیں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کا المیہ اس کی غفلت اور انجان رہنے میں مضمر ہے۔ دکھ و مصائب کردار کی پرکھ کی بہترین کسوٹی ہے۔ تضاد میں ظرف کا جوہر کھلتا ہے کہ وہ موتی ہے کہ کھوٹا سکہ۔ بقول کسی مفکر کے مسرت جسم کے لیے مفید ہے، لیکن دماغی قوت کی نشو و نما کا انحصار غم پر ہی ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج زندگی جتنی آرام دہ ہے، ذہنی طور پر اسی قدر غیر فعال ہے، اور موجودہ دنیا اس ذہنی غیر فعالیت کا آئینہ دار ہے۔ عمر خیام کی خوبصورت ربائی ہے، حالانکہ میرے غم اور دکھ بے شمار ہیں اور تمہاری عیش و عشرتیں عروج پر
پہنچی ہوئی ہیں، مگر ان دونوں باتوں پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ یہ فلک پردے کے پیچھے ہزارہا قسم کے کھیل کھیلتا ہے۔ دکھ تعمیری اور تخلیقی پہلو لیے ہوئے ہیں۔ دکھ شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں تو اخلاقی طور پر تباہ کن بھی ثابت ہوتے ہیں۔ دکھ کے مثبت پہلو کو کم لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ اکثر وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس قدر تکلیف میرا ہی مقدر کیوں ہے؟ ناکامی نے فقط میرے گھر کا راستہ ہی کیوں دیکھ لیا ہے؟ در حقیقت یہ لوگ زندگی کا دوسرا رخ نہیں دیکھ پاتے، قطع نظر اس بات کے کہ اور بھی بہت سے لوگ ان سے بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ دکھ کے لمحوں سے تعمیری اسباب کشید نہیں کر پاتے، دکھوں کو اپنی طاقت نہیں بنا پاتے، کیونکہ وہ دکھ کے بھنور میں ڈوبتے ابھرتے ہوئے کوئی راستہ نہیں نکال پاتے۔ قصور حالات کا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی منتشر سوچ ان کے لیے رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ آج کل تو کئی موٹیویشنل سپیکرز بھی میدان میں آ گئے ہیں، جن کی لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ان کی آمدنی میں اضافے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ من میں روشنی نہ ہو تو خوبصورت باتیں راستہ نہیں سمجھا سکتی۔ بے عمل عالم، مفکر و فلسفی کسی کو راستہ نہیں بتا سکتے۔ ان کے الفاظ زندگی بدلنے کی تاثیر سے خالی ہیں۔ لالچ رہبر سے شفایابی کا ہنر چھین لیتی ہے۔ ذات کے رہبر خود بنیں اور اپنے دوست بن جائیں۔ جو شخص خود کلامی کا سلیقہ رکھتا ہے، ذات سے اچھا مکالمہ طے کر لیتا ہے، کبھی تنہا و ناکام نہیں ہو سکتا۔ بقول ایک مفکر کے، آپ جب کسی رویے کا تصور کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اس کے برعکس پہنچ جاتے ہیں۔ امید یا توقع پوری نہیں ہوتی، جس کی تمنا کی جائے وہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ خواہش کی کبھی تکمیل نہیں ہوتی۔ آپ جس قدر زیادہ خواہش کرتے ہیں، آپ اسی قدر کھو بیٹھتے ہیں۔ سمت خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، قانون ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ زندگی رنگ بدلتی رہتی ہے، اور اس کے تمام تر رنگ انسان کے ذہن کو روح اور جلا بخشتے ہیں۔ والسلام۔